السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کے اعمال۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں پھر سے دوبارہ ایک موقع عبادت کا ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ ماہ ذی الحجہ یہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ گویا کہ سال کا اختتام اسی مہینے پر ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کی بڑی فضیلت اور اہمیت اور اس مہینے کی بڑی امتیازی شان ہے۔ اس مہینے میں اہم ترین عبادات ادا کیے جاتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں دوسرے دنوں میں وہ عبادات ادا نہیں کیے جاتے۔ اس مہینے میں خاص کر جو عبادتیں انجام پاتی ہیں وہ ہے حج، قربانی، تکبیرات تشریق۔ یہ عبادات ایسی ہیں جو سال بھر میں کسی اور مہینے میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ یہ عبادات اسی مہینے کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہیں جس دن اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی ہی حرمت والے، عزت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ نے خود مقرر فرمائے، جس سے اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت کا خوب اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سے معلوم ہوا ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے عظمت والے، احترام والے مہینے ہیں، جسے اللہ نے قرآن میں کہا اشہر الحرم۔ 4 مہینے بڑے عزت والے مہینے ہیں۔ وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، زمانہ اب اپنی اسی ہیئت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے عظمت و احترام والے ہیں، 3 تو مسلسل آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ 4تھا مہینہ رجب کا ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ یہ 4 حرمت والوں مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت اور حرمت والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے شعب الایمان میں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار، سید الشہوری شہر و رمضان، رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار، وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةُ ذُو الْحِجَّةِ، اور ذو الحجہ کا مہینہ تمام مہینوں سے زیادہ عظمت والا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں میں زیادہ عظمت کس کی ہے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں زیادہ عظمت، زیادہ اہمیت ذی الحجہ کے مہینے کی ہے۔ حضرات اہل علم فرماتے ہیں جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادات کا اہتمام کرتا ہے اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادات کی توفیق ہوتی ہے۔ جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں ان 4 مہینوں میں ہر عبادات کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ان 4 مہینوں میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے مفسر قرآن امام جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ
اپنی کتاب احکام القرآن میں فرماتے ہیں ان مہینوں کا خاصہ ہے، جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے، برے کاموں سے بچا لے تو باقی سال کے مہینوں میں بھی اس کو ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ان مہینوں کی برکات ہیں۔ محترم ناظرین، آپ سمجھے ہوں گے ان مہینوں میں، 4 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ان 4 مہینوں میں ذوالحجہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے ماہ ذوالحجہ کا مہینہ بہت ہی زیادہ ادب احترام کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں گناہوں سے خاص بچنے کی ضرورت ہے۔ ذوالحجہ کے اندر کیا کیا عبادتیں ہوتی ہیں؟ ماہ ذوالحجہ میں حج جیسا ایک اہم فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ ماہ ذوالحجہ میں قربانی جیسی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے۔ ماہ ذوالحجہ میں تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، 9ویں تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک یہ تکبیرات تشریق پڑھنا مرد عورت پر واجب ہے۔ مرد حضرات آواز کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں گی۔ یہ عبادتیں ان مہینوں میں ادا کی جاتی ہیں۔ اور ماہ ذوالحجہ میں ہم مسلمانوں کی جو 2 عیدیں ہیں، ایک رمضان کی عید اور ایک بقرہ عید۔ ماہ ذوالحجہ میں اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ جیسا پیارا اسلامی تہوار اللہ نے رکھا ہے۔ اس کی اہمیت و فضیلت بخوبی ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ ماہ ذوالحجہ کے اندر پہلے کے جو 10 دن ہیں اس کی خاص فضیلت ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں آخر کے 10 دنوں کی فضیلت ہے، ویسے اس مہینے کی شروع کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ سورۃ الفجر میں شروع کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، سب سے پہلے اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی۔ صبح صادق کا جو وقت ہے، اللہ نے اس کو قسم کھا کر کہا یہ وقت بڑا مبارک وقت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری قسم کھائی 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد کل ہمارے سامنے ذوالحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہوئی ہے، تو وہ رات سے لے کر عید الاضحیٰ کی رات تک یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی شروع کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اس کی اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں ان راتوں کی بڑی قدر کیا کریں۔ تیسری قسم جو اللہ نے کھائی جفت کی، مراد قربانی کے دنوں کی، یعنی عید الاضحیٰ شروع کے 10 دنوں میں 10ویں تاریخ کو عید کا دن ہے، یعنی اس مہینے میں 20 پر 9 تاریخ، جون کی 20 پر 9 تاریخ کو عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھا کر کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے اور ایک قسم کھائی طاق کی۔ طاق سے مراد اس کی تفسیر یہ ہے عرفہ کے دن کی، یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے والا دن، اس مہینے کی 20 پر 8 تاریخ چہارشنبے کا دن پڑتا ہے۔ جمعرات کو بقرہ عید ہے اس سال، چہارشنبے کا دن عرفہ کا دن ہے ہندوستان پاکستان والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کی قسم کھا کر کہتے ہیں یہ 2 راتیں بڑی اہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو ذکر کرتے ہیں، احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کرنے والے بنیں اور ان راتوں کے اندر خاص طور سے عبادات کا اہتمام کریں۔ آج کے زمانے کے مشہور عالم دین شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے اس چیز کی اہمیت، عزت، عظمت بتانا مقصود ہوتا ہے۔
اس کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات خالق کائنات اس کی قسم کھا کر بتا رہے ہیں، فجر کا وقت، اس مہینے کی شروع کی 10 راتیں، عرفات کا دن، بقرعید کا دن، یہ چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کی عظمت کو پہچانیں، اس کی فضیلت کو جانیں۔ احادیث کے اندر اشارہ اس بات کی طرف ہے، ان دنوں میں عبادات کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے بنسبت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے دنوں میں ہم جہاد کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں جو اعمال کرتے ہیں کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، دیگر دنوں میں کیا جانے والا جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے افضل نہیں ہو سکتے۔ ہاں البتہ کوئی آدمی اپنا جان اپنا مال لے کر جہاد میں چلا جائے، سب کچھ قربان کر دے، تو اس کی فضیلت کا کیا پوچھنا، لیکن عمومی طور سے ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ سب اعمال سے زیادہ بہتر ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال دیگر دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے بنسبت زیادہ پاکیزہ اور عظمت والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی ان دنوں سے افضل نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، دیگر دنوں میں کیے جانے والا جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ افضل نہیں۔ البتہ کوئی آدمی اپنا جان اپنا مال لے کر جہاد میں چلا جائے، سب کچھ قربان کر دے، تو اس کی فضیلت الگ ہے۔ راوی کہتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ان 10 دنوں میں عبادات میں بہت زیادہ جد و جہد فرماتے، حتیٰ کہ ان کے لیے یہ مشکل ہو جاتی۔ سنن دارمی کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال دیگر دنوں کے بنسبت زیادہ محبوب ہیں، اس لیے ان اعمال میں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس لیے ان دنوں میں تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو۔ مسند احمد کی اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہیں، فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، الحمدللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اللہ اکبر کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے نیک اعمال، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، تسبیحات ہوں، صدقات خیرات ہوں، دیگر دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے بنسبت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں سے ہر دن کے روزے کا اجر 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے، جبکہ ہر رات کی عبادت کا اجر شب قدر کی عبادت کے برابر ملتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کے روزے کا اجر 1 سال کے روزوں کے برابر، ہر رات کی عبادت کا اجر ان 10 دنوں میں شب قدر کی عبادت کے برابر ہمیں اجر ملتا ہے۔ گویا کہ یہ 10 دن بھی بڑے اہمیت کے قابل ہیں اور 10 راتیں بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام میں اس بات پر بحث چل پڑی، رمضان کے آخر کے 10 دن اہم ہیں یا ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن اہم ہیں۔ علماء کی ایک جماعت نے فیصلہ فرمایا، رمضان کے آخر 10 دنوں میں 10 راتوں میں شب قدر آتی ہے، اس لیے رمضان کی آخر کی راتیں افضل ہیں۔ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے، حج کا اہم رکن ادا کیا جاتا ہے، قربانی ادا کی جاتی ہے، عید الاضحیٰ ادا کی جاتی ہے،
تکبیرات تشریق پڑھے جاتے ہیں، لہٰذا ذی الحجہ کے 10 دن زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ رمضان کے آخر عشرے میں راتیں اہمیت رکھتے ہیں، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں دن زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ میں آپ تمام ہمارے چاہنے والے اور اس آڈیو کو سننے والوں سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے آپ کو عبادت میں زیادہ وقت صرف کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ کو منانے کی پوری کوشش کریں۔ ان 10 دنوں کے اندر ایک دن آتا ہے عرفات کا دن، وہ دن تو بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی ان 10 دنوں میں 9ویں تاریخ جو یوم عرفہ کا دن ہے، اس دن حجاج کرام حج کا عظیم رکن وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں اللہ اپنے بندوں کو زیادہ تعداد میں جہنم سے آزادی دیتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں اور اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے اگلے پچھلے ایک سال کے گناہ، چھوٹے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بعض حضرات کو مغالطہ ہو جاتا ہے، جس دن سعودی عرب میں یوم عرفہ ہوگا اسی دن پوری دنیا میں بھی یوم عرفہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر ملک میں یوم عرفہ اسی دن ہوگا جس دن وہاں ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہوگی، عرب کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ ہم ہندوستان پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے 9ویں ذی الحجہ بدھ کا دن پڑتا ہے، جمعرات کے دن 10 ذی الحجہ 20 پر 9 تاریخ جون کی جمعرات کو اس سال بقرعید ہوتی ہے، تو عرفات کا دن ہمارے لیے بدھ کا دن ہے، جبکہ سعودی عرب میں منگل کا دن عرفہ کا دن ہے، بدھ کا دن 10 ذی الحجہ ہے۔ ہمارے لیے جمعرات کو عید ہے، بدھ کا دن یوم عرفہ ہے۔ محترم ناظرین، اس بات سے ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم جو ہے ان 10 دنوں کے اندر عبادات میں زیادہ کثرت کے ساتھ ہم توجہ دیا کریں۔ اور ایک بات ہے، نفل روزے آپ ان 10 دنوں میں رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، دار قطنی کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 دن روزے رکھنا منع ہے۔ دار قطنی کی یہ روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہا عن صوم 5 ایام فی السنہ، یوم الفطر و یوم النحر و 3 ایام التشریق۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 دن سال میں روزہ رکھنا منع ہے۔ ایک رمضان کی عید، بقرعید کے دن، اللہ کی طرف سے دعوت کا دن، اس دن کھانا ہے، روزہ نہیں رکھنا۔ باقی 4 دن، عید الاضحیٰ جس وقت میں بقرعید کا دن ہوتا ہے وہ، اور اس کے بعد 3 دن قربانی کے 4 دن ہیں، بقرعید کا دن 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ۔ 13 ذی الحجہ کے اثر تک تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ لہٰذا بقرعید کا دن، اس کے بعد 3 دن، یہ 4 دن اور رمضان کا 1 دن، عید الفطر کا دن، 5 دن روزے رکھنا منع ہے۔ تو بقرعید کا دن چھوڑ کر اس سے پہلے جو 9 دن ہیں، آج پہلا دن ہے، آج سے لے کر بقرعید سے پہلے بدھ تک، چہارشنبے کے دن تک ہمارے سامنے جو 9-8 دن رہ گئے ہیں، یہ دن روزے رکھنے کے لیے بہت ہی مناسب وقت ہے۔ نفل روزے رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، ان 9 دنوں میں قضا روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن رمضان کے چھٹے ہوئے روزے آپ قضا کی نیت سے رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ کفارے کے روزے
یا دوسری منت مانے ہوئے روزے ان 10 دنوں میں نہ رکھیں۔ آپ کے رمضان کے چھٹے ہوئے روزے ہیں وہ روزے آپ رکھ سکتے ہیں، نفل روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایک دن ایک ایک سال کے برابر ہے، اور عرفات کا دن 10 سالوں کے برابر، 10,000 دنوں کے برابر حدیث کے اندر بتایا گیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شروع کے یہ 9 دن ایک ایک دن 1,000 دنوں کے برابر آتا ہے، اور عرفات کا دن 10,000 دنوں کے برابر آتا ہے۔ آپ سے جتنا ہو سکے 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم چہارشنبے کے دن ہندوستان والوں کے لیے عرفہ کا دن ہے، وہ ایک دن 10,000 دنوں کے برابر آتا ہے، اس ایک دن میں روزہ رکھنے کی آپ پوری کوشش کریں، اس لیے کہ بہت زیادہ اس میں ثواب ہے۔ ایک سال اگلے پچھلے آپ کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب میں آخر میں عشر ذی الحجہ کی خاص عبادات کی طرف مختصر طور سے آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں، آپ اس کو دل کے کانوں سے سننے کی پوری کوشش کریں۔ رب ذوالجلال نے جس طرح سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان کو، پھر رمضان کے 3 عشروں میں آخر عشرے کو جو فضیلت دی ہے، اسی طریقے سے اللہ نے ماہ ذی الحجہ کے 30 دنوں میں پہلے 10 دن کو بڑی خاص فضیلت بخشی ہے۔ نمبر 1، ان 10 دنوں میں نیک اعمال آپ زیادہ سے زیادہ کریں۔ نیک اعمال چاہے قرآن کی تلاوت ہو، نفل نماز ہو، یا با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام ہو، یا ذکر ہو، تسبیح ہو، کچھ بھی عبادات ہوں، صدقہ خیرات ہوں، کوئی بھی ہوں، اس کو خاص طور سے کریں، زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے۔ حدیث کیا ہے دلیل اس کی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ کو دوسرے دنوں کے بنسبت زیادہ پسند ہیں۔ جہاد جیسی عبادات سے بھی بڑھ کر ثواب ان دنوں میں ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، مطلب ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ یہ روایت مشکات کے اندر موجود ہے۔ نمبر 2، آپ ذکر اللہ کی کثرت خوب کریں۔ معجم طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک عشر ذی الحجہ میں تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر اللہ اکبر الحمدللہ، اس طریقے سے اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کا ذکر کرنا بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے دوسرے دنوں کے بنسبت۔ تو زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھنے کی زیادہ کوشش کریں۔ نمبر 3، نفل روزوں کا خاص اہتمام کریں۔ یہ شعب الایمان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں روزہ رکھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دلاتا ہے۔ شعب الایمان کی روایت، آپ نفل روزے رکھیں، رمضان کے چھٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہو وہ کر سکتے ہیں، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ نمبر 4، جیسے دن اہمیت رکھتے ہیں اسی طریقے سے راتیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ راتوں میں بھی عبادت کرنے کا خاص اہتمام کریں۔ یہ 10 دنوں میں جو راتیں آتی ہیں عشر ذی الحجہ کی ہر رات شب قدر کی عبادت کے برابر آپ کو ثواب دلاتی ہے۔ یہ شعب الایمان کی روایت ہے، لہٰذا ان راتوں میں بھی عبادت کرنے کا خاص اہتمام کریں۔ نمبر 5، عرفہ کا روزہ، یعنی اس سال 20/8 جون کو عرفہ کا روزہ آتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کا دن روزہ رکھنے کے بارے میں مجھے اللہ سے قوی امید ہے، وہ اسے گزشتہ 1 سال آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ شعب الایمان کی یہ روایت ہے، 1 سال اگلے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ۔ تو عرفہ کا دن روزہ رکھیں، 10,000 دنوں کے برابر یہ اتنا بڑا دن ہے۔ نمبر 6، جن کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو، ایسے حضرات
नाखून और बाल ना काटें। ये हुक्म मुस्तहब है, लाजिम वाजिब नहीं है, अमल करेंगे सवाब ज़रूर मिलेगा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिनका क़ुरबानी करने का इरादा है, जो क़ुरबानी का जानवर ख़रीद चुके हैं, हिस्सा ले चुके हैं, क़ुरबानी देने वाले हज़रात अपना क़ुरबानी का जानवर ज़बा होने तक पहली तारीख़ से जब ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आता है उस वक़्त से लेकर क़ुरबानी का जानवर ज़बा होने तक अपने नाखून और बाल ना तराशें। ये मिशकात की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये इस्तिहबाबी हुक्म है, क़ुरबानी करने वाले के लिए मुस्तहब है ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद क़ुरबानी करने तक नाखून भी ना कतरें, सर के बाल भी ना मोड़ें, बगल के बाल, नाफ के नीचे के बाल साफ़ ना करें। लेकिन एक बात याद रखें, अगर किसी को नाफ के नीचे के बाल, बगल के बाल साफ़ किए हुए 40 दिन का अरसा गुज़र चुका, ऐसे हजरात साफ़ कर सकते हैं। ये जो है वाजिब है, 40 दिन गुज़र गए गुनाह होगा, आप तो ज़रूर साफ़ करें। लेकिन जिनके 40 दिन नहीं हुए, अभी अभी साफ़ किए हुए 10-20 दिन हुए हैं, ऐसे हजरात एहतियात करें, क़ुरबानी का जानवर ज़बा होने तक नाखून और बाल ना तराशें। 7वां अमल तकबीर तशरीक़। 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर से 13 ज़िलहिज्जा के असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बालिग़ मर्द औरत पर तकबीर तशरीक़ पढ़ना वाजिब है। मर्द हजरात आवाज़ से पढ़ेंगे, औरतें आहिस्ता पढ़ेंगी। जमात के साथ नमाज अदा करते हैं तब भी तकबीर तशरीक़ पढ़ना है। इनफिरादी तौर से आप नमाज़ पढ़ते हैं तब भी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीर एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। मर्द थोड़ी ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे, औरतें आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगे। तकबीर तशरीक़ क्या है? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात तशरीक़ है। जून की 20/8 की फ़जर से जुलाई 2 तारीख़ की असर तक आपको ये तकबीर तशरीक़ पढ़नी है। नंबर 8 ईद उल ज़ुहा की रात, इसकी बड़ी अहमियत है। ईदैन की रातों को जागना, इबादत करना ज़्यादा सवाब रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने ईदों की रात को जागा, सवाब की नीयत के साथ इबादत में लगा रहा, तो उस दिन इबादत करने का सवाब ये है, दिल उसका नहीं मरेगा जिस दिन सारे दिल मुर्दा हो जाएंगे। ये इतना बड़ा सवाब है। सुबह को बकरीद है तो उससे पहले आपको इबादत करनी है। नंबर 9 ईद उल ज़ुहा, बकरीद के दिन ईद उल ज़ुहा की नमाज अदा करनी है, फिर उसके बाद क़ुरबानी वाला अमल अदा करना है। नंबर 10 क़ुरबानी वाला अमल। 10 ज़िलहिज्जा के दिन जानवर को खून बहाने से बढ़कर अल्लाह के यहाँ बंदे का कोई अमल बेहतर नहीं। बकरा ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ लिए तो आप क़ुरबानी का अमल है। खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल अल्लाह को पसंद नहीं। यह क़ुरबानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, खुरों और बालों समेत आएंगे। खून के ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह के यहाँ मकबूलियत हासिल हो जाती है। यह क़ुरबानी का गोश्त पहले अल्लाह के यहाँ जाता है, फिर हमारे हाथों में आता है। कबूलियत के फ़ैसले होते हैं, लिहाजा क़ुरबानी के दिन खुश दिली के साथ हमें क़ुरबानी करना है। ये आमाल ज़िलहिज्जा के हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।